الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے علم منطق میں استعمال ہونے والی چند تعریفات پڑھی تھی۔ انہی میں سے ایک حقیقت اور ماہیت بھی تھی۔ آج ہم چند اشیاء کی حقیقت کو پڑھیں گے، چند چیزوں کی حقیقت پڑھیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ سبق نمبر 15، اشیاء کی حقیقتیں۔ اس سبق میں چند اشیاء کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، جوہر۔ جوہر کی حقیقت کیا ہے؟ جوہر کی وجود کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے جوہر کے لیے، اسے ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ نمبر 1، جوہر ہوا جسم قائم بذاتہ، وہ جسم جس کا قیام کسی چیز کے پائے جانے پر موقوف نہ ہو، یعنی اپنے قائم ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو، جیسے تمام اجسام یعنی انسان، حیوان، چاند، سورج وغیرہ جوہر ہیں۔ یعنی جو چیزیں قائم بھی ذاتی ہی ہوں، اپنے قائم ہونے کے لیے کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں، انہیں جوہر کہتے ہیں۔ جیسے انسان ہے، حیوان ہے اور تمام اجسام ہیں، چاند، سورج، پتھر وغیرہ، یہ سب قائم ہونے کے لیے کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں جوہر کہیں گے۔ نمبر 2، جسم ہوا قابل لابعاد الثلاثہ، یعنی جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے۔ جسم اسے کہتے ہیں جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے، اور ابعاد ثلاثہ کیا ہیں اس کو بریکٹ میں بتا رہے ہیں۔ طول، عرض، عمق، یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو قبول کرے۔ جو چیز لمبائی کو، چوڑائی کو اور گہرائی کو قبول کرے اسے جسم کہتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر، دروازہ وغیرہ ہے کہ ان کی لمبائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے اور چوڑائی بھی ہوتی ہے۔ ان پہ جسم کی تعریف صادقہ رہی ہے کیونکہ یہ ابعاد ثلاثہ کو قبول کر رہے ہیں، اسی وجہ سے انہیں جسم کہیں گے۔ کمپیوٹر ہے، گھر ہے، انسان کا جسم، اس پہ بھی جسم کی تعریف صادق آئے گی۔ اس طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو جسم کہلائیں گی۔ نمبر 3، جسم نامی۔ نامی اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بڑھنے والا۔ جسم نامی یعنی بڑھنے والا جسم ہوا جسم نامن، یعنی ہر ایسا جسم جو بڑھنے والا ہو۔ جیسے درخت کیونکہ بڑھنے والا ہے اس لیے اسے جسم نامی کہیں گے، اور انسان بھی کیونکہ بڑھنے والا ہے اس پہ بھی جسم نامی کی تعریف صادق آئے گی۔ جانور بھی بڑھنے والے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس لیے ان پر بھی جسم نامی کی تعریف صادق آئے گی۔ حیوان ہوا جسم نام حساس متحرک بالارادہ، جسم نامی کے ساتھ کچھ قید ہیں جن کو لگانے سے حیوان بن جاتا ہے۔ پہلے تو ہم جسم کی تعریف پڑھے، اس میں ہم نے نامی کی قید لگایا تو جسم نامی بن گیا، اور ابھی جسم نامی میں ہم
کچھ قید لگا دیں گے تو حیوان بن جائے گا۔ وہ قید کیا ہے کہ ایسا جسم نامی جو حساس ہو اور متحرک بالارادہ ہو، خود سے ارادے سے متحرک کرنے والا ہو، اسے حیوان کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ جسم نامی جس میں محسوس کرنے کی قوت ہو اور اپنے اختیار سے حرکت کر سکتا ہو، جیسے انسان، گدھا وغیرہ۔ انسان اور گدھا وغیرہ جو ہیں، جتنے جانور وغیرہ ہیں، جیسے گدھا، کتا، شیر، ان تمام پہ حیوان کی تعریف صادق آئے گی، اور انسان پہ بھی حیوان کی تعریف صادق آئے گی، لیکن درخت پہ حیوان کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت جسم نامی تو ہے لیکن حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے درخت پر جسم نامی کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ اردو میں ہم حیوان کہتے ہیں، اور عربی میں دراصل وہ یا کے فتحہ کے ساتھ ہے، یعنی حیوان۔ آپ اس کا خیال رکھیں، عربی میں وہ یا کے فتحہ کے ساتھ ہے اور اردو میں یا کے ساکن کے ساتھ ہے۔ اردو میں ہم حیوان کہتے ہیں، اردو میں حیوان، اور عربی میں حیوان۔ نمبر 5، انسان کی تعریف۔ ہوا حیوان ناطق، انسان یعنی بولنے والا جاندار۔ انسان کی تعریف، حیوان کی تعریف میں ہم نے ایک قید کو بڑھا دیا، ناطق کی قید، تو انسان بن گیا۔ حیوان کی تعریف کیا تھی؟ ہوا جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، یعنی وہ جسم نامی ہے جو محسوس کرنے کی قوت رکھتا ہو اور اپنے اختیار سے حرکت بھی کر سکتا ہو، اسے حیوان کہتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے ناطق کی قید کو بڑھا دیا، تو یہ انسان کی تعریف ہو گئی۔ یہ انسان جو ہے یہ گدھا، کتے وغیرہ پہ صادق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حیوان تو ہیں لیکن ناطق نہیں ہیں، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بول نہیں پاتے۔ عام طور پر جو وہ بولتے ہیں انہیں بولنا نہیں کہا جاتا، اسی وجہ سے انہیں ناطق نہیں کہیں گے، بلکہ ناطق صرف انسان ہے، اور اسی پر انسان کی تعریف صادق آتی ہے۔ نمبر 6، فرس۔ ہوا حیوان ساحل، یعنی ہنہنانے والا جاندار۔ ابھی ہم سب حیوان کے ساتھ جس کی جو صفت ہے، جس کی جو حقیقت ہے، جس کے وجود کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ہم ان کی قید لگا دیں گے تو وہ چیز بن جائے گی۔ جیسے حیوان کے ساتھ ہم نے ساحل کی قید لگا دی تو فرس بن گیا، اس طرح اسد کے ساتھ ہم نے مفترس کی قید لگا دی تو وہ اسد بن گیا، یعنی شیر۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فرس ہوا حیوان ساحل، یعنی ہنہنانے والا جاندار۔ دوسرے جاندار جو ہیں ان پہ حیوان کی تعریف تو صادق آ رہی ہے، اسی طرح انسان پہ بھی حیوان کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن انسان کیونکہ ہنہنانے والا جاندار نہیں ہے، اسی طرح فرس کے علاوہ جو جاندار ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ ہنہنانے والے جاندار نہیں ہیں، اس لیے ان پہ فرس کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ اسد ہوا حیوان مفترس، یعنی شیر، یعنی چیر فار کرنے والا جاندار۔ انسان میں اور تمام جانوروں میں حیوان کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن مفترس کی تعریف صادق نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم اسے شیر نہیں کہیں گے۔ انسان کو بھی اس وجہ سے ہم شیر حقیقتاً نہیں کہیں گے۔ نمبر 8، حمار۔ ہوا حیوان ناہق، یعنی رینکنے والا جاندار۔ اس طرح یہ بھی ہے، گدھا یعنی رینکنے والا جاندار کو گدھا کہتے ہیں۔ غنم ہوا حیوان ذو دغائن، یعنی میں کرنے والا جاندار۔ بکری یعنی میں کرنے والا جاندار، کیونکہ بکری میں کرتی رہتی ہے، اس لیے وہ میں کرنا کسی اور جانور میں یا انسان میں
جو بھی حیوان کے افراد ہیں ان میں نہیں پایا جاتا سوائے بکری کے، اسی وجہ سے اسے ہم میں کرنے والا جاندار کہتے ہیں، یعنی غنم حیوان ہوا حیوان ذو دغائن۔ بقر نمبر 10 بقر ہوا حیوان ذو خوارن، یعنی باں باں کرنے والا جاندار، کیونکہ عام طور پر گائے بھی باں باں کرتی ہے، اسی وجہ سے اسے باں باں کرنے والا جاندار کہتے ہیں، یعنی غنم کہتے ہیں، یعنی بقر کہتے ہیں۔ نمبر 11 لفظ ہوا صوت، لفظ یعنی صوت یستقر بمخرج، یعنی ایسی آواز جو کسی مخرج پہ ٹھہرے، جو آواز کسی مخرج پہ ٹھہرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی اب ہم بولتے ہیں یہ کسی نہ کسی مخرج پہ ٹھہرتا ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تو ان پہ لفظ کی تعریف صادق آئے گی۔ فائدہ کلمہ نمبر 12 کلمہ لفظ عزیہ لمعنی مفرد، یعنی وہ اکیلا لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا لفظ عزیہ لمعنی مفرد، یعنی وہ اکیلا لفظ جس کو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ فائدہ جو شے طول عرض عمق کو قبول کرے وہ جس میں مطلق ہے جیسے کتاب، اور جو صرف لمبائی اور چوڑائی کو قبول کرے وہ سطح ہے جیسے کتاب کے صفحے کی ایک جانب، اور جو فقط لمبائی کو قبول کرے وہ خط ہے جیسے صفحہ کی ایک عمودی یا افقی طرف، اور جو لمبائی چوڑائی گہرائی کو قبول نہ کرے وہ نقطہ ہے جیسے صفحے کا انتہائی آخری کونا۔ یعنی اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے طول، اور ایک ہے عمق، اور ایک ہے عرض۔ ان تینوں میں سے اگر تینوں پائی جائیں گے تو اسے ہم جسم مطلق کہیں گے۔ جس میں بھی یہ تینوں چیزیں یعنی لمبائی چوڑائی اور گہرائی جس میں پائی جائے گی، تینوں چیزیں جس میں پائی جائیں گی اسے ہم جسم مطلق کہیں گے، اور اگر ان میں سے صرف 2 چیز پائی جائیں یعنی لمبائی اور چوڑائی پائی جائیں اور گہرائی نہ پائی جائے اسے سطح کہیں گے، اور اگر صرف لمبائی پائی جائے گہرائی اور چوڑائی نہ پائی جائے تو اسے خط کہیں گے، اور اگر تینوں میں سے کچھ بھی نہ پائی جائے، نہ لمبائی پائی جائے، نہ گہرائی پائی جائے، نہ چوڑائی پائی جائے، تو اسے ہم نقطہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔